اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك العلم النافع ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے آؤ۔ اچھا جی، ہم نے کل کی آیات میں رکو نمبر 1 کو کمپلیٹ کر لیا تھا، بلکہ ایڈیشنلی سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین کے بارے میں جانا تھا کہ جو یہ اصحاب الیمین ہوں گے یہ پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ یعنی یہ جیسے ہم نے سابقون الاولون کے لیے پڑھا تھا کہ پچھلے دور گزر چکا ہے، جو رسول اللہ کے قریب تھے وہ بہت زیادہ میجورٹی میں ہوں گے سابقون، اور جو آخری زمانے میں آئیں گے یعنی جو یہ قیامت سے قریب کا زمانہ ہے اس میں تھوڑے رہ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ دائیں بازو والے، وہ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا، وہ جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ کی قربت دے گا، وہ جنہیں اللہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ کی جنت کی طرف روانہ کر دے گا، وہ جنہوں نے دنیا میں اپنے دائیں ہاتھ کے فرشتے کو بڑا مصروف رکھا ہوگا۔ یہ دائیں ہاتھ کے جو نا بہت سارے میننگز نکلتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کا فرشتہ کب مصروف ہوتا ہے؟ جب ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس نے یہ ساری ایکٹیویٹیز کی، عرب والوں میں ایک مزاج ہوتا تھا کہ وہ ان کی نظر میں دائیں ہاتھ بڑا انپورٹنٹ ہوتا تھا، جسے ہم سیدھا ہاتھ کہتے ہیں، رائٹ ہینڈ۔ ان کے اگر کوئی محفل ہے اور ایک دشمن بھی آ گیا اور ایک دوست بھی آ گیا تو وہ لوگ انسٹنٹ ریئیکشن دیتے تھے کہ اگر وہ سامنے آنے والا دوست ہوتا تھا تو اس کے لیے دائیں ہاتھ پہ جگہ بنا لیتے تھے، اور اگر دل میں اس کے لیے کوئی کینہ ہوتا تھا تو اس کو کہتے ادھر آ کے بیٹھو، اسے پتہ لگ جاتا تھا کہ اس نے مجھے بائیں بازو والوں کے ساتھ بٹھایا۔ اسی طرح سے ایک اور اس کے بارے میں اسکالرز لکھتے ہیں کہ عرب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی فال نکالنا ہوتا تھا، شگن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے توہم پرستی بہت تھی اس زمانے میں، تو وہ شگن لینے کے لیے اپنے پاس ایک کبوتر کو لیتے تھے یا کوئی پرندہ لیتے تھے اور اس کو کہتے تھے میں فلاں نیت سے اس کو اڑا رہا ہوں، اگر یہ سیدھے ہاتھ پہ چلا گیا تو یہ کام ٹھیک ہوگا اور الٹے ہاتھ پہ چلا گیا تو یہ کام میں چھوڑ دوں گا۔ تو اس طرح سے وہ دائیں والے بائیں والے باتیں کیا کرتے تھے۔ ویسے کوئی پرانی کوئی نیا کہانی نہیں ہے یہ فال گیری لینا، بڑا افسوس ہوتا ہے، بندر سے فال گیری لے رہے ہیں، طوطے سے فال نکلوا رہے ہیں، ایسٹرونومسٹ لا کے بٹھا دیے جو نجومی علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زمانے جہالت سے کام چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس بھی کوئی دائیں بازو والے آئیں گے، وہ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ ان کا دائیں ہاتھ میں کیا پکڑا دیں گے؟ ان کے انعام، ان کے اعمال پکڑا دیں گے، وہ دنیا والوں کو ایسے ایسے دکھا کے جنتوں میں جائیں گے۔ اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کے اعمال نامے ان کے پیچھے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی بات، دوسری اپوزٹ جو بات کی وہ بائیں ہاتھ نہیں بولا، کچھ آیات میں کہیں آتا ہے کہ ان کے ظہر سے، ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کو اعمال نامے تھمائے جائیں گے۔ تو اس کی تفسیر یہ آتی ہے کہ سیدھے ہاتھ والے تو جلدی سے اپنا رپورٹ کارڈ لینا چاہیں گے، لیکن جنہیں پتا ہوگا ان کی بدعمالیاں اور شامتیں کیا ہیں کہ ان کا نام اعمال کے ساتھ میں تھمایا جا رہا ہے، الٹے ہاتھ میں تو وہ اپنا ہاتھ چھپا کے کیا کریں گے؟ پیٹھ کے پیچھے لے جائیں گے، لینا نہیں چاہیں گے۔ تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ فرشتوں کو بولیں گے پیچھے سے جا کے دے دو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا، کچھ بھی کیا اب لو تو صحیح، تاکہ پھر اسی کی پاداش میں تم جہنموں کو دیکھ کر۔ ہم نے پچھلی کلاس میں 2 طرح کی جنتوں کو اسٹڈی کیا، ایک سپر ایلیٹ کلاس کی جنت، جیسے ہم نے سورہ الرحمن میں بھی 2 طرح کی جنتیں پڑھی۔ جو ہماری لاسٹ آیات تھی وہ اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے اصحاب الجمین، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے، اس چیز کو ہم نے سمجھا، اور انہیں اپنے شوہروں کی عاشق بنا دیں گے۔ یعنی کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی، جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ بہت زیادہ ایکسپریسو ہوں گی۔ خدا کے لیے اس چیز کو اگر آج کی عورت سمجھ جائے نا تو آدمی کو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس میں عورتوں سے جو ہے نا اچھی اچھی باتیں سننے کی ضرورت نہ پڑے۔ لٹرلی مرد کہتے ہیں جتنا اچھا یہ میپ، گوگل میپ والی انٹی نقشہ بتاتی نا پیار پیار سے، کاش ہماری گھر والی عورتیں ہم سے ایسے بات کر لیں۔ تبھی تو ان کو جا کے ویٹرس کے منہ لگنا پڑتا ہے، تبھی تو ان کو جا کے رینٹڈ ہونا پڑتا ہے چیزوں کے لیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نے سیرت پہلے پڑھی ہو تو 11 ازواج کے ساتھ اللہ کے نبی نے لائف گزاری۔ رسول اللہ نے نواسے دیکھے، نواسیاں دیکھی، بیٹے دیکھے، بیٹی دیکھی، داماد دیکھے، اتنے سارے ریلیشنز زندگی میں رکھے، صحابہ کو دیکھے، مکی زمانہ دیکھا، مدنی زمانہ دیکھا، ہر رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جم کے حق ادا کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بہترین چاہت دی اور پلٹ کے لوگوں نے رسول اللہ کو بہترین چاہت دی۔ کسی رشتے کے بارے میں آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یہاں رسول اللہ اور فلاں رشتے میں جو ہے نا کوئی خشکی باقی رہ گئی تھی۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر رشتے کو خوبصورتی سے نبھایا کیسے؟ رسول اللہ نے 2 چیزیں کی تھی، ایک تو انصاف پہ رکھا تھا رشتہ، اور دوسرا ایکسپریسو تھے، اظہار کیا کرتے تھے۔ خدیجہ کو بتاتے تھے تم میرے لیے بہت اہم ہو، عائشہ کو بتاتے تم میرے لیے بہت اہم ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مطلب آپ جب حدیث پڑھتے ہیں نا تو اللہ کے نبی ایکسپریس بہت کرتے تھے۔ آج ہمارے رشتوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ ایکسپریس نہیں کرتے۔ آج تبھی جو ہے نا ایک جوان بیٹی کو باہر غیر محرم کے جملے چاہیے ہوتے جب اس کے محرم اس کو جملے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں بھائی تعریف کرتا اپنی بہن کی؟ کیوں نہیں باپ تعریف کرتا اپنی بیٹی کی؟ اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن جو ہے نا یہ ہمارے اندر ان بلٹ ہے۔ اگر اپنے محرم رشتے اپنا شوہر تعریف نہیں کرے گا تو کہیں نہ کہیں اور سے جملے مل جائیں گے، پھر وہاں گناہ کی دعوت شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ کوشش کریں، یہاں اللہ نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کیا ہوں گی؟ ایکسپریسو ہوں گی جنت کی عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ایسا بنا دیجیے۔ اور کیا ہوں گی؟ اترابا ہوں گی، ہم عمر ہوں گی۔ جنت کے جو بھی کپلز ہوں گے ان کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہوگی؟ یونیفارم ایج ہوگی۔ آپ کو شادیوں میں جاتے ہیں، ایک 90 سال کا بڈھا بیٹھا ہوا ہو اور ایک 30 سال کی یا 22 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہو، آپ کو ان کو دیکھنے میں اٹریکشن نہیں فیل ہوتی۔ دو کے بے شک ان میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، کانچ کی گڑیا بنا کے وہ اس کو رکھے، لیکن جو آئی کیچنگ لگتا ہے نا ہمیں فطرت کے مطابق، جو سملر ایج میں کپلز بنتے ہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اترابن ہوں گے، یعنی کہ اترابن کا لفظ نکلا ہے تراب سے۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو رسول اللہ نے نام رکھ دیا تھا یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ، ان کے کاندھے پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو ترابن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہوگا کہ جیسے مٹی میں کھیلنے والے بچوں کی عمر اونچی بڑی ہوتی ہے یا سیم ہوتی ہے؟ سیم ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ 40 سال کا آدمی کھیل رہا ہے اور 9 سال کی بچی کھیل رہی ہے۔ ایک ایج کے بچوں کی جو انکلینیشن ہوتی ہے، شوق کی، وہ مٹی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہم عمری بتانے کے لیے الفاظ کتنا خوبصورت استعمال کیا ہے، ایسے ہم عمر ہوں گے جیسے مٹی میں کھیلنے والے بچے ہم عمر ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی جنت میں جائے گا کس ایج پہ جائے گا؟ 30 to 35،
اس کے دوران جو شباب کی عمر ہوتی ہے نا، اس عمر میں ہر انسان داخل ہوگا. ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی کیا میں بڑھیا جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں جی جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. تو وہ پریشان ہو گئی، روتی ہوئی پیچھے جانے لگی. اللہ کے نبی نے مذاق کو بڑھایا نہیں، پر جا کے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ یہ جائے گی مگر جوان ہو کے جائے گی. تو کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. دو چیزیں یاد رکھیں جب آپ اور میں انشاءاللہ جنتوں میں داخل ہوں گے. ہماری ایج 30 to 34 کے بیچ میں، مطلب جو کلائمیکس ہوتا ہے نا خوبصورتی کا، شباب کا، اس ایج میں رکھا جائے گا ہمیں. دوسری بہت خوبصورت بات کیا ہوگی، ہم سب کی شباہت آدم علیہ السلام پہ ہوگی. جنتوں میں جب دنیا میں سب سے حسین عورت حضرت حوا ہے. دنیا میں کتنا حسن ہے، ہم سب ان کی بیٹیوں میں نا انہی سے حسن ٹرانسفر ہوا ہے. دنیا کی سب سے حسین عورت جس کو جنتوں میں تخلیق کیا گیا تھا، آدم کے سوتے ہوئے تخلیق کیا گیا تھا، شی واز اما حوا. ہم زلیخا اور فلانا سب کے بارے میں پڑھتے ہیں. حضرت حوا بہت پریٹی لیڈی تھی اور آدم علیہ السلام خود بہت وجی پرسنالٹی کے مالک تھے. تو جب ہمیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا تو ہمارے حقیقی باپ جو ہمارے آدم ہیں، ہم سب کے چہروں پہ شباہت ماریں گے. تو بھی سوچیں گے کتنے خوبصورت ہوں گے. جنت کی حوروں کے بارے میں تو رسول اللہ نے کہا کہ حوریں اتنی پیور وائٹ اور اتنی حسین ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلی ہے نا، اوپر سے دیکھو گے تو اندر کا گودا باہر نظر آ رہا ہوگا تمہیں، ٹرانسپیرنٹ. دنیا میں ہمیں سی تھرو کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور جنتوں میں سی تھرو اسکن بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. ساری مشقتیں اور ساری آزمائشیں کہاں ہیں؟ اس کے بعد تو پھر اینڈ لیس انٹرٹینمنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر سارے شوق اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو اس لیے بتایا تاکہ ہمیں لٹرلی صرف گھر کو جنت بنانے کی کوشش نہ کریں بلکہ جنتوں میں گھر بنانے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. بچوں کے بغیر دل لگتا ہے کسی اچھے ریسٹورینٹ میں؟ کسی دسترخوان پہ مزہ آتا ہے بچوں کے بغیر؟ تو اپنے بچوں کو پکڑ پکڑ کے کہیں کہ میرا یہاں دل نہیں لگتا نا تو میرا وہاں کیسے لگے گا. میں اسی فیملی کے ساتھ داخل ہونا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آج کی جو آیات ہیں میں نے تھوڑا سا آپ کا پہلے دوبارہ سے جنت کی ریویژن اس لیے کروا دی کہ بڑی سخت آیات آ رہی ہیں اور اللہ اپنی مخلوق جہنم کو جیسے بیان کرتا ہے نا اس سے زیادہ کوئی نہیں بیان کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو نفس کے بدلے خرید لیا. تم نفس مجھے بھیج دو، مرضی مجھے دے دو، میں تمہیں اپنی جنتیں دے دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، دوسری چاندی کی ہوگی، اور دونوں کے بیچ میں جو پیسٹ بنایا جائے گا چپکانے کے لیے وہ مشک و زعفران سے گوندھا جائے گا. اس قدر حسین ہے جنت کہ حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل تم جانتے ہو آج میں نے اپنی ایک بہترین مخلوق تیار کی، اس کو وزٹ تو کر کے آؤ. حضرت جبریل کہتے ہیں میں گیا اور اتنی میسمرائزنگ جنت تھی میں تو حیران ہو گیا. اور میں نے آ کے بولا اللہ یہ تو نے کیا ہی بنا ڈالا، کون ہے جو یہاں آنے کی خواہش نہیں کرے گا. اتنی حسین، مطلب بس میں جب جنت کو ڈسکرائب کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نا انسان تھک جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تم نے آنکھ میں دیکھا بھی نہیں کہ جنت کیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے دل سے تو خیال بھی نہیں گزرا کہ اللہ کیا بنا رکھا ہے اللہ نے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کون ہے جو یہاں نہیں آنا چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ڈھکن لگا کے ایک باؤنڈری بنا کے کہا جبریل جاؤ اور اب بتاؤ ہماری جنت کیسی ہے. تو حضرت جبریل نے دیکھا کہ ہر وہ چیز جو نفس پہ وزنی ہے، چاہے صبح کا اٹھنا وزنی ہو، چاہے کسی کو معاف کر دینا وزنی ہو، چاہے برے بول کے بدلے میٹھا بول بولنا وزنی ہو، ہر نفس پہ وزنی چیز سے جنت کو ڈھانک دیا گیا. تو حضرت جبریل نے کہا تھا اللہ یہاں تو مشکل سے ہی چند پہنچ پائیں گے، کون ڈیلی کی قربانی دے پائے گا. پھر کہا کہ جاؤ ایک اور مخلوق تیار کی ہے جہنم، اس کو بھی دیکھ کر آؤ. تو توبہ توبہ کرتے ہوئے اللہ یہاں کون آنا چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ہر نفس کے مزے سے بھر دیا، چاہے وہ موسیقی کا ہو، غیر محرم کی محبت کا ہو، چاہے وہ گالم گلوچ کا ہو، چاہے وہ منہ پھٹ ہونے کا ہو، چاہے وہ غیبت اور جھوٹ لان تان کا ہو. ہر وہ چیز جس سے نفس موٹی ہوتی، لذت، اٹریکشنز، اس لسٹ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو انسرکل کر دیا. کہا جبریل اب جا کے دیکھو. تو کہتے ہیں اللہ مشکل ہی ہوگا جو کوئی یہاں سے بچ جائے گا. تو بڑی سخت جو ہے نا ایک مقابلہ ہے، رسہ کشی ہے. اللہ ہمیں اس راستے پہ ڈال جہاں کے کناروں پہ ہمیں جنت الفردوس مل جائے. جی تو تیسرے گروپ کی بات ہونے جا رہی ہے وہ اصحاب الشمال، اور بائیں بازو والے. ما اصحاب الشمال، اور تم کیا جانو کہ کیا ہی بدنصیبی ہے ان کی. فی سموم و حمیم، وہ دو چیزوں کے اندر ہوں گے، شدید گرمی. سموم کہتے ہیں وہ جس سے مسام نہیں، ہم لوگ وہ کہتے ہیں ہاٹ ویکس لے رہے ہیں، اسٹیم لے رہے ہیں، دس از سموم. اور حمیم جی اتنی شدید گرمی ہوگی آبی بخارات کی شکل میں. وہ حمیم، وہ لو کی لپٹ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی. دو چیزیں، نہ لو ہم سے برداشت ہوتی ہے، اور اگر واش روم میں گیزر کا ہائی وولٹیج پانی آ جائے تو وہ جو اندر دم گھٹتا ہے نا، دس از گرم پانی جس کی بخارات میں کتنے لوگ اس کی وجہ سے موت آ جاتی ہے، سفوکیشن ہوتی ہے، مر جاتے ہیں. جہنم اس سے بھری ہوئی ہے، لو ہوگی، بے تحاشا لو ہوگی. اور جہنم کی لو اتنی سخت ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا ایک نفحہ بھی تم کو چھو گیا نا، تمہاری اتنی نازک اسکن سے تم نہیں برداشت کر سکو گی. کہاں یہ کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے چہروں کو آگ پہ تپانے کے لیے راضی ہے، کہتا ہے بس مزے کرنے ذرا سا تو جینا، پھر پتہ نہیں کب شادی ہوگی، پھر پتہ نہیں یہ سیلیبریشنز کب آئیں گی. تو اللہ کہتے ہیں دو چیزوں میں ان کو رکھوں گا، سموم میں ہوں گے وہ جو لو ہوگی جو ان کے مسام پھاڑ دے گی، اور حمیم میں ہوں گے گرم کھولتے ہوئے، باقاعدہ جہنم میں گرم کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے. اور اس قدر بھوک اور پیاس عذاب کے طور پہ جہنم کے اوپر مسلط کی جائے گی کہ پورا آبشار بھی پی جائے نا گرم پانی کا، ان کی پیاس نہیں بجھے گی. اور کتنا گرم ہوگا جہنم کا پانی، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب تم اس کے قریب منہ لے کر جاؤ گے تو تیل کی تلچھٹ سے تمہاری اسکن نیچے اتر جائے گی، منہ کی بھن جائے گا تمہارا چہرہ. فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، لا بارد ولا کریم. دو چیزیں اور ہوں گی، کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. جنت میں بھی ایک سایہ ہوگا، وہ میں نے بتایا تھا کہ 500 سال تک ایک نسلی گھوڑا دوڑے تو اس کا سایہ نہیں کمپلیٹ ہوگا. جنت کے جتنے بھی باغ ہیں یا جتنے بھی درخت ہیں ان کا سایہ بہت گھنا ہے. کیسا لگتا ہے گھنے سایہ کے درخت میں کھڑا ہونا؟ ایک طویل تھکن کے بعد انسان کو پیپل کی چھاؤں، نیم کی چھاؤں کہیں کھڑا ہو جائے. پنجاب کی سب سے پیاری خوبصورتی یہ لگتی ہے جہاں جہاں سایہ چلتا جاتا ہے وہاں ایسے چرپائیاں موو ہوتی جاتی ہیں. وہ سب سے بڑا ایئر کنڈیشن ہوتا ہے. جیسے ہم وہ اے سی کے فلپس ادھر ادھر کرتے ہیں نا، ان کی چرپائیاں فلپ بنی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سائے میں ٹھنڈک رکھی ہے. لیکن جہنم میں سایہ ہوگا مگر کس چیز کا ہوگا؟ کالے دھوئیں کا.
ابھی یہاں کوئی دھواں ہو جائے, آپ لوگ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ڈینس کلاؤڈز آتے ہیں جو دھوئیں سے بنتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے انسان کو کھانسی لگ جاتی ہے, اس میں انسان کا دم گھٹتا ہے. ایسا سایہ ہوگا, اس میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی لطف ہوگا, لا بارد, نہ وہ ٹھنڈے ہوں گے, ولا کریم, اور نہ ان میں کوئی آرام چھپا ہوا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے, یعنی بڑے امیر تھے, کوئی ان پہ غربت نہیں تھے, ان کا ستیہ ناش نہیں مارا ہوا تھا, ذہین تھے, بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کیا کرتے تھے. گناہ عظیم پر اصرار کسے کہتے ہیں؟ گناہ پہ اصرار کرنا, گناہ پہ اصرار کرنا. جی, گناہ جان لیا, اب اصرار کر رہے ہیں, یعنی ریپیٹ موڈ پہ لگا دیا گناہ. سب پتہ لگ گیا کہ موسیقی گناہ ہے, سب پتہ لگ گیا بے پردگی گناہ ہے, سب پتہ لگ گیا جھوٹ گناہ ہے, سب پتہ لگ گیا رشوت گناہ ہے, لیکن ایز اے لائف اسٹائل یہ سارے کام کر رہے ہیں. دس از کالڈ گناہ پہ اصرار کرنا. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. بیسکلی ان ساری بدعمالیوں کے پیچھے ایک چیز کمزور تھی, انہیں مر کے اٹھنے کا یقین ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتے تھے کھا لو جتنا کھانا ہے, یتیم کا مال کھا لو, بہنوں کے حصے کھا لو, جو کھانا ہے کھا لو, کون سا اللہ نے ہم کو پکڑنا ہے, ہم تو ابھی مریں گے اور اس کے بعد ہماری مٹی ہو جائے گی اور ختم. اسی وجہ سے میں نے بالکل ارلی کلاس میں کہا تھا کہ ایک انسان جب آخرت کے دن کو بھولتا ہے تو اس سے بڑا جانور زمین پہ کوئی نہیں ہوتا. پھر وہ سب کھا کے ٹکان مار کے بیٹھ جاتا ہے, تو یقین نہیں ہوتا اس کو اللہ ایک دن سامنے لائیں گے. کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. اس لیے کسی کی ڈیمانڈ پہ قیامت نہیں آتی کیونکہ قیامت کی ڈیٹ لکھی جا چکی ہے. اللہ اپنے وقت سے نہ اس کو لوگوں کے بلانے پہ پہلے بھیجے گا اور نہ لوگوں کے دفع کرنے پہ اس کو آگے کرے گا. ہر چیز کا اللہ کے پاس کیا ہے, ایک کیلکولیٹڈ ٹائم ہے. ہمیں لگتا ہے قیامت کہاں ہے, بہت دور, 1450 سال سے تو آئی نہیں. اللہ کی نظر میں قیامت کیا ہے, اقترب للناس حسابهم, بالکل لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. اب آپ کنفیوز مت ہوئیے گا کہ ہمیں کیوں دور دکھتی ہے اور اللہ کو کیوں قریب دکھتی ہے. یاد رکھیں اللہ کا جو نظر ہے وہ بہت وسیع نظر ہے. ایریل ویو سنا ہے کبھی؟ جہاز, ابھی آپ یہاں سے کھڑے ہو کے شاہ فیصل دیکھ سکتے ہیں. ہم زمین پہ رہنے والے ہیں, ہماری آنکھوں کی ایک لمٹ ہے, ہم شاہ فیصل نہیں دیکھ سکتے. آپ ہی کو جہاز میں بٹھایا جائے, آپ ایک ہی ویو میں ماڈل کالونی, شاہ فیصل, سی اے کالونی سب دیکھ لیں گے. اللہ اوپر سے ویو رکھتا ہے, اس کی نظر میں پوری دنیا ایک گلمس ہے اور قیامت اس کے لیے بہت قریب ہے. اللہ کے ایام اور ماہوں سال کی کاؤنٹنگ ہم سے بالکل الگ ہے. تو کبھی اس طرح کی آیات پڑھ کے کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ واقعی قیامت تو بہت ہی دور ہے, دیکھیں نا آ بھی نہیں ابھی تک. اللہ کا ایریل ویو ہے, ہمارا لٹرل ویو ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, نہ صرف یہ کہ یہ اٹھائے جائیں گے بلکہ ان کے پچھلے بھی اٹھا دیے جائیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم حکم دیں گے مٹی کو, جو کچھ اس نے مردے کا نگلا ہوگا وہ سارا کا سارا اگل کے رکھ دے گی. ابھی ہم قبر میں دیکھتے ہیں مٹی پڑی ہوئی ہے, کچھ ہڈیوں کا سرما پڑا ہوا ہے, کچھ کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں, کہاں گیا گوشت پوست. اللہ کہہ رہے ہیں یہ زمین میری مخلوق ہے نا, جب قیامت آئے گی اللہ ایک ایک قبر کو آرڈر لگائے گا, بندہ پورا واپس دو مجھ کو. پوری زمین اپنے آپ سے باہر نکال کے بندہ کھڑا کر کے دے دے گی اللہ کو. ایک بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں آتی ہے بات کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا, اس نے اپنے بیٹوں کو ایک وصیت کی, جامع وصیت. کہنے لگا جب میں مر جاؤں بیٹا تو مجھے جلا دینا, جلا کے میری خاک بنا لینا, اور جب میری ہڈیوں کا میری خاک سرما بن جائے گا تو میری ہڈیوں کے اس سرمے کا کچھ حصہ پانی میں بہا دینا, کچھ حصہ ہوا میں اڑا دینا, کچھ حصہ زمین میں دفنا دینا. کہیں گے اچھا کر دیں گے ایسا. آتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ ان کے بچے نے یہی معاملہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا سے کہا کہ نکال میرا بندہ جتنا حصہ تیرے پاس پہنچا تھا, زمین سے کہا نکال میرا بندہ جتنا حصہ تیرے پاس پہنچا تھا, پانی سے کہا نکال میرا بندہ جتنا حصہ تیرے پاس آیا تھا. پورا کا پورا وہ بنی اسرائیل کا بڈھا بنا کے رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اللہ کسی بھی چیز کے لیے, سمجھ لیجیے اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی چیز سے عاجز ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے بڈھے سے سوال کیا کہ تو یہ کیا وصیت کر کے آیا تھا, ایسا کیوں کیا تو نے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے تفسیر میں کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر لگ رہا تھا, تو میں نے چاہا کہ میں دنیا میں بکھر جاؤں, ختم ہو جاؤں, تیرے سامنے نہ آ پاؤں. تو اللہ نے کہا کیا واقعی یہ وجہ تھی؟ کہتے ہیں ہاں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس خوف رکھنے کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی. تجھے یاد تو تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامًا, جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تو ہوا, رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اس کے لیے اس کے رب کے پاس دو جنتیں ہوں گی. پھر ایک گمراہوں اور جھٹلانے والوں, تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو. اب جہنم والوں کے جو ہے نا لو بتا دی, کھولتے ہوئے گرم پانی کا چشمہ بتا دیا, کالے دھوئیں کے سائے کو بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کانسیپٹ جو گڑبڑ ہو چکے تھے وہ بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ جہنم والوں کی کیا بتا رہے ہیں, ڈائٹ کیا ہوگی, کیا خوراک کھائیں گے جہنم والے. دنیا میں سب کا حصہ کھا جانے والے, دنیا میں رشوت کا مال کھا جانے والے, دنیا میں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو گھر بنے ہوئے جو گورنمنٹ نے الاٹ کیے اس سے ایک ایک دو دو بارش آگے نکلے ہوئے ہمارے گھر. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے ناحق زمین ایک بارش بھی لے لی, اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں 70 زمینوں کا 7 زمینوں کا توق ڈال دیں گے. ذرا اپنے گھروں کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ گھر بنے, گھر سے آگے کیاری بنی, کیاری سے آگے پارکنگ بنی, اور ہم کھا گئے ساری زمین. کھا لیں جتنا انسان کھا سکتا ہے کھا لے. آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے گردن میں 7 زمینیں ڈلی ہوئی ہوں گی, بوجھ سے بھاگ رہا ہوگا صرف ایک بارش زمین ایکسٹرا لینے میں. کیا جواب دیں گے جو لوگ بہنوں کے پورے پورے بلڈنگ میں سے حصے کھا گئے, یتیم بچوں کے حصے کھا گئے, بھائی ایک کمزور تھا پاگل تھا اس کا بھی حصہ کھا گئے, کھائے جا رہے ہیں زمین کھائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ جب تم نے کھایا نا ہماری مرضی کے خلاف, تو اب ہم تمہیں وہ کھلائیں گے جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوگا. اور جہنم والوں کی ڈائٹ سن لیجیے. ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کے جسم بہت بڑے کر دیے جائیں گے تاکہ ان کو بے تحاشا بھوک لگے. ایک اتنا سا میدا ہوتا ہے, ایک روٹی سے بھر گیا, اور ایک جس میدے کو بھوک کی بیماری لگ جائے, جس کا میدے کا منہ کھل جاتا ہے, تو اتنی بھوک سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. جہنم والوں کے میدے کھول دیے جائیں گے, بڑے کر دیے جائیں گے, اور وہ اتنے بڑے وجود کی ساری انٹیک فل کرنے کے لیے ان کو کھلایا کیا کیا جائے گا. زقوم کا درخت ہوگا, تھوہر کا درخت ٹائپ کی, جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا وہ زقوم کا درخت ایسے جیسے شیطان کے سر ہوں,
آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو اس کی پکچرز نظر آ جائیں گے. وہ بالکل جیسے کیکٹس ہوتا ہے نا, چاروں طرف اس کے کیا ہوتا ہے, کانٹا. ہم سے اتنی یمی مچھلی کے ایک بڑے سے پیس میں ایک کانٹا آ جائے تو ہم نہیں کھا سکتے, اتنے ڈھیر پانی پیتے ہیں, خشک روٹی کھاتے ہیں, لیکن کانٹے کی چبھن کتنی دیر تک رہتی ہے. کہاں یہ کہ ان کو دیا ہی کانٹے کا باؤل بنا کے جائے گا, ایسے باؤل بنے گا اور کہا جائے گا اس کو اتارو اپنے اندر سے. جب اترے گا نہیں, حلق میں جا کے پھنس جائے گا تو پانی مانگیں گے, پھر پانی کیا دیا جائے گا, کھولتا ہوا گرم پانی. ان کو خشک خاردار گھاس دی جائے گی. خشک گھاس کھانا بہت مشکل ہوتی ہے, کوئی خشک سبزی ہم سے خشک چاول نہیں کھائے جاتے. ان کو دیا جائے گا, اس کو نیچے اتارنے کے لیے ان کو وہی ٹھوسے لگیں گے کہ گرم پانی پیو, پیپ پیو, کچ لہو کا پانی پیو. غساق, میں نے پہلے بھی کلاس میں بتایا تھا, غساق ایک وادی ہے جہاں تمام جہنمیوں کا سیپٹک جمع ہوگا اور وہ ایز اے پلیٹر پیش کیا جائے گا, اور وہ لوگ مجبور ہوں گے کھانے کے لیے, ان پہ بھوک ہی ظلم کی ڈال دی جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک گمراہوں اور جھٹلانے والوں, تم زقوم کے درخت کی رضا کھانے والے ہو, اسی سے تم پیٹ بھرو گے, اور کبھی بھی جہنمیوں کی بھوک ختم نہیں ہوگی. وہ اپنے جسم کے حصے بھی چبا جائیں گے تو ان کی بھوک ختم نہیں ہوگی. اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے, یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روزے جزا میں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم, بیسکلی یہ اونٹ کی ایک بیماری کا نام ہے. اونٹ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے, ویسے ہی اونٹ کا واٹر انٹیک بہت زیادہ ہے. یاد ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں آتا ہے, یہ کنویں میں منہ ڈالتی تھی, پورا روک کر کے لے جاتی تھی. آج بھی اگر آپ اونٹ دیکھیں تو اونٹ نے ایک تو اپنی اوجری میں پانی جمع کرنا ہوتا ہے, اس میں صحرا کا سفر کرنا ہوتا ہے, اس کا ہمپ بنا ہوا ہے اوپر, جو اونٹ کا ہم کوہان دیکھتے ہیں, اس میں تقریباً 1 کولر ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, بالکل پیور فریش پانی ہوتا ہے. اور اس کے لیے آتا ہے کہ یہ پین لیس ہوتا ہے, اگر اس کو پرک کر دیا جائے نا, پھاڑ دیا جائے, توڑ دیا جائے تو اونٹ کو تکلیف نہیں ہوتی. جیسے ہمارے ناخن ہیں, یہ ایکسٹرا گروتھ ہے, میں آگے سے ناخن کٹ کروں گی تو مجھے تکلیف ہوگی, بال کو نیچے سے کٹ کروں گی تکلیف ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے ایکسٹرا ایک واٹر کولر دیا ہوا ہے. اور جب غزوہ تبوک کی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اتنی پیاس لگی تھی اور بڑی شدید گرمی میں وہ جنگ ہوئی تھی, تو صحابہ نے کیا کیا تھا, اپنے اونٹ کے اوپر جو وہ ایک کوہان بنا ہوا تھا نا, اس کو پرک کر کے اس سے بھی پانی لیا تھا. ہاں یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ ناخن کی طرح ریگرو نہیں کرتا ہے, تو بہت ہی جو ہے نا ضرورت کے وقت اس کو پرک کیا جاتا ہے. اور اونٹ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی اوجری کو نا ذبح کیا تھا انہوں نے اونٹوں کو, اور یوں اوجری سے پانی نچوڑا تھا. اور ایک ایک اونٹ پہ نا شدید گرمی میں جب غزوہ تبوک ہوئی تھی کھجور پکنے کے سیزن میں, ایک ایک اونٹ پہ 7-9 صحابہ بیٹھ کے گئے تھے, گرمی سے چپکنا. اور پھر اس میں بھی حال یہ کہ اس قدر شدید پیاس کے اس کنٹینر میں سے پانی نکال نکال کے صحابہ نے پیا تھا. یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی, حضرت ابو بکر نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کے صحابہ کی پیاس سے نا یہ حال اور پسینہ. تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی, تو جتنے حصے میں صحابہ بیٹھے تھے اتنے حصے میں بارش آئی تھی, سبحان اللہ. کہ انہوں نے نہایا تھا, برتن بھرے تھے, فریش ہوئے تھے, پیا تھا. تو ایک بیماری لگتی ہے اونٹ کو, ایک تو ویسے ہی وہ واٹر بہت زیادہ لیتا ہے, اور یہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ وہ پانی پیتا رہتا ہے, پیتا رہتا ہے, پیتے سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے کچھ بچوں کو مستقل. جیسے ڈائلسس کے پیشنٹ کا اندر سے باڈی خشک ہوتی ہے, تو ان کے ہر وقت یہ والا حصہ کیا ہوتا ہے, خشک رہتا ہے. ہمارے اپنے چاچو کو یہ بیماری تھی, اللہ ان کی بہترین مغفرت کرے, ویسے پانی کو گیلا کر کے نا, کیونکہ زیادہ نہیں پی سکتے تھے, زیادہ پیتے تو پھر واش کا ایشو ہوتا تھا. تو جب ہم گلاس میں پانی ڈالتے تھے, وہ پیپسی کے ڈھکن میں پانی ڈالتے تھے, اور وہ کہتے تھے تم لوگ کتنے لکی ہو نا, بوتل منہ لگا کے پی جاتے, مجھے اس کا ڈھکن بھی پینا منع ہے. تو وہ چھوٹے والا جو پیپسی کا کیپ ہوتا ہے وہ لیتے تھے, آدھا حصہ پیتے تھے اور آدھا حصہ ایسے سے گیلا رکھتے تھے اپنے آپ کو. تو ایک بیماری لگتی ہے اونٹ کو, جس میں وہ پانی پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے, یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے. جہنمیوں کو یہ بیماری لگ جائے گی, اتنا پانی پیئیں گے, اتنا پانی پیئیں گے, لیکن ان کی زبانیں خشک رہیں گی, کیونکہ پانی یہاں سے تو اتر جاتا ہے, جمع کہاں ہوتا ہے. ذرا سحری یاد کریں, 1 گلاس پیا, 2 گلاس پیے, 3 گلاس پیے, بھائی اونٹ نہیں ہے ہم. کیا ہوتا ہے پھر اپنا آپ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے, اور زبان ہے کہ پھر خشک ہو جاتی. تو قیامت کے دن جہنم والوں کو یہ بیماری لگ جائے گی کہ پانی میں کنٹینر میں منہ ڈالیں گے, اٹھانا بھول جائیں گے, ان کی آنتیں پھٹ جائیں گی, پھر جو ہے نا ان کی اسٹچنگ ہوگی, پھر دوبارہ وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو اسے کہتے ہیں تونس لگے ہوئے اونٹ, یعنی بیمار ہوئے اونٹ کی طرح پانی پیو گے. ھذا نزلہم, یہ نزل کا جو لفظ ہے اس کے اوپر لکھ لیجئے اسٹارٹر. اسٹارٹر دیکھا کیا ہوتا ہے, فرسٹ میل, کورس میل سے پہلے کا جو میل ہوتا ہے. شادی میں گئے اور کولڈ ڈرنک مل گئی اسٹارٹر میں, ہاں سوپ دے دیا, چھوٹے چھوٹے سے چکن بائٹس دے دیے, یہ سب کیا ہوتا ہے. آپ اسٹارٹر دیکھ کے بولتے ہیں واو, ان کا تو اسٹارٹر اتنا فینسی والا ہے, تو ان کا بفے کتنا مزے کا ہوگا. یاد رکھیں پیاری بہنوں, اللہ نے قرآن میں جتنے جنت کے کھانے بتائے ہیں, فروٹ جنت کے مین کورس, بہت ہی خوبصورت کھانا ہے فروٹ جنت کا. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی قرآن میں بتا دی, اللہ نے کہا یہ نزل ہے, یہ صرف میرا اسٹارٹر ہے. مین کورس میں کیا کیا ہوگا, نو ون نوز. اسی طرح سے جہنم میں جو یہ میں نے تمہیں کھانے بتا دیے, زقوم کا درخت ہوگا, توہر کا درخت ہوگا, غساق کی پیپ ہوگی, اور خشک گھاس ہوگی, یہ سب اللہ نے کہا ہاں نزلہم, یہ تو صرف اسٹارٹر ہوگا جہنمیوں تمہارے لیے. اس کا مطلب ہے اس سے بھی زیادہ ٹارچر کرنے والا کھانا ہوگا. اور یہ بڑے ایک طنزی انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری دعوت کا سامان ہے جو ہم نے تیار کر رکھا ہے. یہ انداز اللہ کا جب ہوتا ہے نا تو بڑی, جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مجرموں کو عذاب کی بشارت دے دو. عذاب کی بھی کبھی خوشخبری ہوتی ہے, گڈ نیوز ہے آپ کو جو ہے نا کل بخار ہو جائے گا. اللہ کا انداز طنز ہے یہ, کہ بہت شوق سے گناہ کر رہے ہو نا, بہت فیم مل رہا ہے نا تمہیں گناہ کر کے, تو اے نبی ان کو بتا دے, خوشخبری ہو کہ تم جہنموں میں جانے والے ہو. تمہارے کپڑے اوپر اسٹچ کر, مطلب کٹنگ کر کے رکھے ہیں, بس تم نے اس کو اپنے اوپر لینا اور تم جہنمی ہو جاؤ گے. تو اللہ ہمیں ایسے انداز سے محفوظ فرمائے کہ اللہ نہ کرے ہماری نسلوں کے بارے میں کہتے ہیں آ جاؤ جی حضرت تمہارے لیے نزول